أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس وقت عدالت کی دھچیاں اڑ گئی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کی عدالت کے اندر انصاف کے لیے گئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی، اگر اسلام سنا جاتا ان سے جنہوں نے مصلح پہ بیٹھ کر قرآن کو سیکھا ہے، اگر قرآن اور اسلام کی تعلیم ان سے سنی گئی ہوتی، اصحاب کا تذکرہ ان سے سنا گیا ہوتا جنہوں نے بخاری اور مسلم کو زبانی حفظ کر کے، قرآن کو حفظ کر کے بما ترجمہ اللہ کے دین کو سینوں میں محفوظ کیا گیا ہے، تو اللہ کی قسم کبھی بھی ایسی نوبت نہ آتی کہ اللہ کے نبی کے یار پر ایسی باتیں کی جاتی۔ کم عقل لوگ ہیں، چند ڈگریاں لے کر، یونیورسٹیوں کی کالے کوٹ پہن کر عدالتوں کے اندر منصف بننے والے، یہ بات یقیناً ہے اگر عدالت میں بیٹھنے والا 5 وقت کا نمازی نہیں ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اگر عدالت کے اندر کیس لڑنے والا 5 وقت کا نمازی نہیں ہے وہ کبھی حق کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اگر میڈیا پر بات کرنے والا 5 وقت کی نمازہ پڑھنے والی کوئی عورت اگر کوئی باپردہ خاتون نہیں ہے تو کبھی وہ اسلام کا دفاع نہیں کر سکتی بلکہ اسلام کو برباد کر رہی ہے۔ اسے علم ہی نہیں ہے کہ عدالتیں کیسی تھی تب اور انصاف کیسا تھا۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا موضوع قرآن ہے، اس کا وہ کام ہے، لیکن میں یہ بات واضح کر دوں، اللہ کی قسم یہ قرآن زندہ کتابوں کی شکل میں آج موجود ہے تو یہ ابو بکر کی کرامت ہے۔ ابو بکر کا یہ وہ اسلام کے لیے کوشش کرنا ہے، ان کا وہ رحم دلانہ فیصلہ ہے کہ حضرت عمر کے کہنے پر رضی اللہ اجمعین انہوں نے قرآن کو ترتیب دے کر لوگوں میں ایک شکل میں بنایا تھا۔ یہ ابو بکر کی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا اغلق الابواب، جتنے دروازے مسجد نبوی کو آتے ہیں سارے کے سارے بند کر دو۔ صحابہ نے عمر کا دروازہ بند کر دیا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم کا دروازہ بند کر دیا، شیر خدا علی مرتضی رضوان اللہ اجمعین ان کے آگے جتنے صحابہ جتنے بھی عشرہ مبشرہ میں تھے سب کے دروازوں کو بند کر دیا۔ جب صحابہ ابو بکر کے دروازے پر آئے رضی اللہ تعالی عنہ بند کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کرنا، اس کا احسان دنیا میں محمد کبھی نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کی عظمت اور ان کے مقام کا جو اجر ہے، ان کی جو احسان مندی ہے، اس کا اجر ان کا اللہ دے گا، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد الانبیاء سید البشر، اگر دنیا میں کوئی انسان ہے سب سے عظیم تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ، دین کی کمی ہے، ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے، کرپشن کے اوپر دنیا کے چینل رات دن تگو دو کرتے ہیں، کوئی ایک چینل نظر نہیں آئے گا جو اسلام کی عظمت پہ بات کرتا ہو، کوئی ایک بندہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو روزانہ کے طور پر مسلمانوں کو اسلام سمجھاتے ہو۔ میڈیا شروع ہوتا ہے، صبح کے مارننگ شو سے بے حیا عورتیں اسلام کو لے کر قرآن کے اوراق کو پکڑ کر کہتی ہیں اسلام پھیلانے چلی ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اتنی ڈھٹائی سے وہ عورت، مجھے اس کا نام تو نہیں آتا لیکن وہ بدبخت لعینہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈرتی نہیں ہوں کہ میں اس بات کو کہ میں ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہی ہوں۔ اس نے الفاظ کہے یہ واضح کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے،
یاد رکھ انصاف کے ترازو ہمارے کیا اوقات ہے، ہمارے کیا مقام ہے، ہماری کیا ویلیو ہے۔ ان کی عظمت تو وہ ہے کہ جب ایک یہودی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا آپ کا اللہ تو فقیر ہے معاذ اللہ، آپ سے کہتا ہے قرآن میں انفقو، خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، تمہارا اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، تم سے قرض مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ اس یہودی کو ان کی مجلس میں ان کے لوگوں کے درمیان اتنی زور سے تماچا مارا، سارے یہودی اکٹھے ہو گئے۔ انہیں پتا تھا ابو بکر کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، اعدلو کا نعرہ لگاتے ہیں کہ عدل کرو، میں عدل کرنے آیا ہوں، آج ہمیں انصاف چاہیے، ابو بکر نے ہمیں تھپڑ مارا ہے، ہمیں بدلے میں تھپڑ چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا کیا صدیق یہ بات سچ ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سچ ہے، میں نے انہیں تھپڑ مارا۔ کیوں مارا ہے؟ انہوں نے میرے اللہ کے بارے میں گستاخی کی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا ان یہودیوں سے کیا تم نے اللہ کے بارے میں ایسے کہا؟ یہودی تھے، کافر تھے، مکر گئے، کہتے ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق جا اپنا گواہ لے کے آ ورنہ تجھے بھی تھپڑ کھانا پڑے گا۔ نبی کی عدالت میں انصاف ہوگا، اگر گواہ نہ لے کر آیا تو اللہ کی قسم اس ابو بکر کو رضوان اللہ اجمعین صحابہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے سینکڑوں آیتیں اتار کے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، ان کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند کر لیا۔ اللہ ایسی باتیں کرے اور آج ابو بکر کے پاس گواہ ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط میں مسلمان تھا، باقی وہاں پر کوئی نہیں تھا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کو آؤ، آ کر تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ ابو بکر سے تھپڑ مار کر وہ خوش تھے کہ آج نبی کے سامنے ان کے یار پر یہ بات ہوگی، دل نبی کا بھی دکھا ہوگا۔ لیکن انصاف آئے تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تھا اگر یہاں پر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آج نبی اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی تو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو اتار دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہواؤں میں تیرتے ہوئے آئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابو بکر کی گواہی کی بات کر رہے ہیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر دی تھی۔ جریج ولی پر الزام لگا، تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ فرمایا آج کوئی بچہ گواہی نہیں دے رہا، خود رحمان سچا گواہی دے رہا ہے کہ ابو بکر سچے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں۔ اللہ گواہ ہے ابو بکر کا، وہ مارنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا، رک جاؤ، جس کا اللہ گواہ ہو محمد بھی اس کا گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، اللہ بھی دیتا ہے، تم جھوٹے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو انبیاء کے بعد عزت دی ہے تو ابو بکر کو عطا کی ہے۔ لوگ ان کے عدل کے بارے میں، عدل تو یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وفات پانے لگے، اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا کر کہنے لگے عائشہ دیکھو گھر میں کفن کا کپڑا بھی ہے یا نہیں ہے، تجارت کرتے ہیں، مکے کے کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ بیٹی سے کہنے لگے کہ کوئی کفن کا ٹکڑا مل جائے تو مجھے بتلاؤ تاکہ ابو بکر کو پتا ہو کہ کس کے اندر اسے کفن دیا جانا ہے۔ سیدہ عائشہ گئیں، گھر کے جوڑے دیکھے، خواتین کے کپڑے تھے، بچوں کے تھے، ابو بکر کا جوڑا جو انہوں نے پہنا ہوا ہے، ایک چادر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر لی ہوئی ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ چادر دی بیٹی کو، کہا دھو دو اور اسی میں کفن دے دینا، کفن سے کچھ نہیں بنتا، مزہ تو تب ہے قبر میں اترے تو اللہ ہمیں جنتی لباس پہنا دے، مزہ تب بنتا ہے۔ جب بیٹی نے اتنا کہا تو سیدہ فرمانے لگی بابا آپ کے دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے لیے کفن لے کر آئیں گے، حضرت عثمان ذو النورین آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، کفن لا کر دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا، آج بھی حدیثوں میں الفاظ محفوظ ہیں، کہنے لگے بیٹی میں ابو بکر میت جب بن جاؤں گا مجھے لباس کی ضرورت نہیں ہوگی، جو عمر کپڑا لائیں گے غریبوں میں بانٹ دینا، مجھے اسی میں کفن دے دینا۔ یہ ابو بکر کا عدل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیت المال کے اندر مال بھی ہے، خزانے بھی ہیں، درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا کہ جب انصاف اور عدل کی بات آئے گی تو ابو بکر پیچھے نہیں ہٹیں گے رضوان اللہ اجمعین۔ صحابہ کی عظمت، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، ان جاہلوں کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی انشاءاللہ ہمارے ہیں صحابہ، یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں آخری بات ابو بکر کی کر دوں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ میرے نبی نے ہر جگہ پر اتنا احترام کرتے ابو بکر صدیق کا کہ جب صحابہ آتے نا جنگوں پر تو ابو بکر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے شاید اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ میرے نبی نے ہجرت کی، مدینے آئے، ایک جگہ پہ آ کے اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے پتھر کی اوٹ میں سو گئے، لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے کہ آمینہ کے لال آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے، ابو بکر جاگ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے سو سکتے تھے؟ میرے نبی کی حفاظت کا مسئلہ تھا، تھکے وہ بھی ہیں لیکن آقا سو گئے، ابو بکر جاگ رہے ہیں۔ میرے نبی کے استقبال کے لیے وہ لوگ آئے، انہوں نے جلدی سے آ کے ابو بکر کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا، ان کے لیے جو بھی ہار تھا، جو ان کے استقبالیہ کلمات تھے، انہوں نے ابو بکر کے لیے کہہ دیے کہ یہ نبی ہے شاید۔ ابو بکر نے شور نہیں کیا، نہ انہیں کچھ کہا، کیونکہ آقا آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی اٹھیں گے میں ساری بات ان کو سمجھا دوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دھوپ کا وہ جو تھا نا، دھوپ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے ہٹ کر آقا کے چہرے پہ پڑنے لگی، تو ابو بکر صدیق نے آگے ہو کر چادر اٹھا کر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ صحابی کہتے ہم تو اسے نبی سمجھ رہے تھے، لیکن پتہ تب چلا کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر انہوں نے چادر کی، لیکن وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں شاید، اتنا ان کا اللہ نے مقام بنایا تھا۔ بعد الانبیاء سید البشر ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر زمین پر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اما عائشہ نے ایک دفعہ آقا کے ساتھ لیٹے ہوئے گھر میں سوال کر دیا، میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ابو بکر کا ایمان کیسا ہوگا، وہ اللہ کی قسم ان کو ایمان ایسا رب نے دیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے حرم اللہ علیہ النار، جس نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، حتیٰ کہ یہ کہا وہ جس نے صحابہ کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ابو بکر کے چہرے کو دیکھنے والے پر ایمان کی حالت میں جب ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھے اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ ان کے ایمان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ سیدہ نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہنے لگی محبوب اتنے ستارے گنے نہیں جاتے، بندہ اور قریب جائے تو پتہ نہیں کتنی تعداد ہے ان ستاروں کی، کیا ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی یا اعمال ہوں گے کہ جو گنے ہی نہ جاتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عائشہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اعمال اتنے ہیں اور وہ میرے ساتھی عمر کے اتنے اعمال ہیں، اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی،
دل میں ان کے خیال تھا کہ شاید میرے نبی میرے باپ جو ہے ابو بکر ان کا نام لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا حفصہ کے بابا عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. جب سیدہ کو پریشان دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لا تحزن، غم نہ کر، تیرے باپ ابو بکر کی ایک رات کی اتنی نیکیاں ہیں. وہ 3 راتیں جو غار کے اندر ابو بکر نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری تھی، فرمایا ایک رات کا اجر اللہ نے ابو بکر کا ان ستاروں سے زیادہ لکھا ہے. یہ مقام، یہ عظمت اللہ نے تب عطا کر دی تھی جب ابو بکر صدیق اسلام لے کر آئے تھے. سیدنا عثمان بھی اسلام ان کے کہنے پہ لے کے آئے. 5 عشرہ مبشرہ صحابہ، سیدنا زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 عشرہ مبشرہ صحابہ ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے تھے. حضرت بلال کو خریدنے والے ابو بکر صدیق ہیں. میرے نبی کو غم کے اندر ڈھال بن کر بچانے والے ابو بکر صدیق ہیں. ہوں گے دنیا میں اپنی عقل لڑانے والے، جاہلوں کے مدرسوں سے پڑھ کر جاہلیت پھیلانے والے، ڈگریاں لے کر خود کو عالم کہلوانے والے. اللہ کی قسم صدیق کی صداقت تا قیامت رہے گی. صدیق کی امانت جو قرآن کی شکل میں ہے تا قیامت رہے گی. ان کی عدالت کے چرچے تا قیامت رہیں گے. ہم مٹ سکتے ہیں، ان کا انصاف نہیں مٹ سکتا. لوگوں نے کہا تھا ایک بہت بڑا ظالم حکمران تھا، کہتا یہ محمد کے 313 میرے ساتھ ہوتے نا میں دنیا کو چلے چبوا دیتا. یہ اس کے الفاظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ ساتھی اگر جو ان کو ملے ہیں مجھے مل جاتے. حالانکہ اس کے پاس دنیا کی ہر دولت، ہر گاڑی، ہر ٹینک تھا، لیکن وہ کہتا وہ مل جاتے. بندے ایمان والے ہونا ضروری ہے، اور یہ قرآن کی کمی ہے. یاد رکھیں اپنے فیصلوں کے اندر اپنے اسلام کو تولنے کے لیے جاہلوں کے در پہ جاؤ گے تو جاہل کہلواؤ گے، ایمان والوں کے پاس آؤ گے تو قرآن لے کر جاؤ گے. ہمارے انصاف ایسے ہیں کہ ہماری عقل نے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن چننا تھا، ہم نے میڈیا کو چن لیا. وہ جو کہہ دے وہی اسلام ہے، وہ جو میڈیا والے بات کہہ دیں اسی کو ہم اسلام اور دین سمجھ کر عمل شروع کر دیتے ہیں. قرآن کو بدقسمتی کا یہ بھی عالم ہے، ایسے معزز عالم ہے دنیا کے اندر، حیران ان کی عقلوں پر. جب انہیں کہا جاتا نا کہ عام لوگوں کو قرآن پڑھائیں، کہتے ہیں عام لوگ قرآن نہ پڑھیں بلکہ بہک جائیں گے. وہ معاذ اللہ، یہ قرآن تو عالم دین کے لیے ہے، قرآن تو علماء کے لیے ہے. اور بھائی یہ الزام اللہ پر نہ لگاؤ. اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے. قرآن اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام بندہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے. قرآن کا موضوع ایمان والے نہیں ہیں. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ایک دکان کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس ٹائٹل سے اشیاء خریدی جاتی ہیں. اس ٹائٹل کی بنا پر اس دکان میں داخل ہوا جاتا ہے کہ اس میں مجھے یہ ملے گا. اسلام کے اندر جو قرآن ہے، اس قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی انسان موضوع ہے. پوچھا جائے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ عالم دینوں کے لیے. او بھائی جس کا موضوع ہے، اللہ نے قرآن میں 89 جگہوں پر نا ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور سینکڑوں جگہوں پر اللہ نے لوگوں کو مخاطب یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. جب موضوع قرآن کا انسان ہے تو انسانوں کے لیے ہے. ہم پڑھتے نہیں ہے. ہمیں قاری صاحب نماز میں سنائیں تو 5 منٹ 10 منٹ گزارنے کی ہوتی ہے، بس گزر جائے رکعت اور چلے جائیں. قرآن جب ڈائریکٹ عقلوں میں جاتا ہے نا تو اس قرآن کی تاثیر پتہ چلتی ہے. موبائل ہے نا کتنا فاسٹ کام کرتا ہے، اس کی ریم اور اس کی میموری دیکھی جاتی ہے، اس کے ریزلٹ دیکھے جاتے ہیں، اس کے فیچرز دیکھے جاتے ہیں، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. قرآن کی ہمیں اس کے فیچرز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فاتحہ کا مقام کیا ہے، سورۃ البقرہ کا مقام کیا ہے، آل عمران کا مقام کیا ہے، سورۃ النساء کا معنی کیا ہے، اللہ نے سورہ یوسف میں کس کا ذکر کیا ہے، رحمان کے اندر کس کا ذکر ہے. یہ قرآن صرف اوراق ہیں ہمارے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
یہ ہماری مقدس کتاب ہے۔ اللہ کی قسم جنہوں نے اسے اپنایا اللہ نے انہیں دنیا آخرت کی کامیابی عطا کر دی۔ عرب کے لوگ پتہ کیسے تھے؟ راستے میں نا ناکے لگا دیتے تھے، کوئی گزرتا مال لے کر تو یہ ظالم اس کا مال لوٹ لیتے۔ حرص تھی، لالچ تھا مال کا۔ حضرت تعالیٰ فرماتے جب قرآن اترا نا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو فرماتے ہیں ان کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضرت طلاق گھر آتے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ بیوی پوچھنے لگی میرے شوہر کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرو۔ میری بیوی میرے پاس تو اتنا مال جمع ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہیں اس مال کو خرچ کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے۔ میرے پاس اتنا مال اللہ نے دے دیا ہے، دینے والا وہ ہے، حکم دینے والا وہ ہے خرچ کا، تو کیوں نہ میں اس سے پہلے خرچ